بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، مدرسے کے طلباء، اساتذہ، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ کل سے اس جلسے کا آغاز ہوا اور اب تک آپ نے متعدد حضرات علماء کرام کے بیانات اور خطابات سے استفادہ کیا۔ بہت سی دین کی باتیں، ضرورت اور اہمیت کی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہی ہوں گی، اور اس وقت میں جو حضرات، جو طلباء اس مدرسے میں پڑھ کر قرآن پاک حفظ کر کے مختلف مقامات پر دینی اور علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کی دستار بندی ہوئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 100 سے زیادہ افراد جو یہاں سے شروع سے اب تک پڑھ کر اپنے اپنے دور میں اپنے وقت میں فارغ ہوئے، ان سب کی دستار بندی یہاں پر ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ایک جمع غفیر حافظوں کا یہاں پر موجود ہے، اور وہ حافظ ہونے کے بعد اور مدارس کے اندر جا کر عالم ہوئے، فاضل ہوئے، مفتی ہوئے، اور مختلف جگہ پر دین کی خدمت اور علم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑا بافیض ادارہ ہے، اگرچہ آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں واقع ہے، لیکن کام اس ادارے کا بہت بڑا ہے۔ ایک حافظ بھی اگر تیار ہو جاتا ہے مدرسے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے نے ایک ایسا عجیب اور غریب اور حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے جس کی نظیر کسی اور جگہ دنیاوی اداروں میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں سوائے مدارس کے کہیں آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا، کہیں ایسا حیرت انگیز کارنامہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اسکول موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، اسی طرح دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں اور مختلف دنیا کے مذاہب کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، لیکن دنیا میں کسی جگہ آپ نے سنا نہ ہوگا اور سن بھی نہ سکیں گے کہ کوئی کتاب شروع سے لے کر آخر تک اس طرح یاد کر لی جاتی ہو جیسے کہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک لفظ لفظ، حرف حرف، اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ یاد کر لیا جاتا ہے اور بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ اس بات کو مخصوص کر دیا ہے، اور یہ کام اللہ مدارس سے لے رہا ہے۔ بعض جگہ چھوٹے ادارے ہیں، بعض جگہ بڑے ادارے ہیں، اور ان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ بچے حافظ قرآن ہو کر نکل رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ دنیا میں تورات کا یاد کرنے والا آپ کو ایک نہ ملے گا، انجیل کا حافظ ایک نہ ملے گا، ویداس کا حافظ ایک نہ ملے گا، دنیا میں کسی بھی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، مختلف علوم اور مختلف فنون کی کتابیں، سائنس پر بے شمار کتابیں، میڈیکل سائنس پر بے شمار کتابیں، اور بھی مختلف فنون پر کتابیں موجود،
لیکن دنیا میں کسی بھی ادارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک زبانی حفظ کر لیا جاتا ہو، لیکن یہ اللہ کی کتاب القرآن المجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو بچے یاد کرتے ہیں، سینوں میں بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، اور کتابوں کے بارے میں اللہ کا یہ وعدہ نہیں تھا، نہ انجیل کے لیے وعدہ تھا، نہ تورات کے لیے وعدہ تھا، نہ کسی اور صحیفہ نبی یہ وعدہ، بلکہ صرف یہ وعدہ قرآن کریم کے لیے تھا۔ اس لیے دنیا میں کوئی اور کتاب یاد نہیں کی جاتی، یاد نہیں کی جا سکتی۔ یہ کتاب یاد ہوتی ہے، یاد کی جاتی ہے، اور دنیا میں اس وقت آپ کو کروڑ لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں۔ یہ ایک کارنامہ جو مدارس انجام دے رہے ہیں، اگر امت مسلمہ اس کو سوچ لے، وہ حیرانی پریشانی میں مبتلا ہو اور سوچنے لگے کہ کیا کارنامہ ہے، دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا، یہ صرف مدارس کے اندر ہوتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مدرسہ عمارت کے اعتبار سے کتنا بڑا ہو، یہ عمارت کے اعتبار سے کتنا چھوٹا ہو، لیکن ہر مدرسے کا کام بڑا ہی بڑا ہوتا ہے۔ وہ اتنا بڑا کام آپ ذرا اندازہ کر لیجئے، اور عوام الناس خود غور کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کو دقت پیش آتی ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں کرتے، اگر یاد کرنا چاہیں تو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ یاد نہیں کرتے۔ یہ بچے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، مدارس کے حوالے کرتے ہیں، اساتذہ ان پر محنت کرتے ہیں اور قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، یہاں تک کہ پورا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جہاں سے چاہے پوچھ لو، پہلے پارے سے پوچھ لو، آخری پارے سے پوچھ لو، فلاں سورت سے پوچھ لو، فلاں جگہ سے پوچھ لو، فلاں رکوع سے پوچھ لو، یہ ان کو یاد ہے اور وہ فر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کا نظارہ آپ رمضان مبارک کے اندر کرتے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر حافظ قرآن اپنا قرآن سناتا ہے، سارے لوگوں کے سامنے وہ سنانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور بے تکلف پڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پورا قرآن اپنے مصلیوں کو سنا جاتا ہے۔ یہ بھائیو دنیا کے اندر ایک حیرت انگیز منظر ہے جو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کام صرف مدارس کے اندر ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ عبد القیوم صاحب نے یہاں پر یہ مصباح العلوم حضرت الاستاذ مفتی نصیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم سے قائم فرمایا، اور اس دور سے اب تک یہ برابر اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور ادارے کو بھی اپنے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ حفاظ کرام بنا رہے ہیں اور ان کو یہاں سے فارغ کر کے مختلف جگہ پر اور علوم و فنون کی طرف متوجہ کر کے عالم اور فاضل بناتے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا عظیم الشان کارنامہ۔ بھائیو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیوں کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وعدہ اس لیے کیا کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کو جاری ساری کر دیا گیا، اور پوری دنیا کا نبی آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ آپ ہندوستان کے یا عربستان کے کسی اور علاقے کے خاص پیغمبر نہیں،
آپ پوری دنیا کے لیے پیغمبر، تمام انسانوں کے لیے پیغمبر، تمام طبقات کے لیے پیغمبر، ہر علاقے کے لیے پیغمبر، اور قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے پیغمبر، اور آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ یہ اس لیے محفوظ کی گئی کہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، انسانوں کو روشنی دینے کے لیے، انسانوں کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے، ہدایت کا پیغام ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی گئی، اور یہ قیامت تک ہدایت کا کام کرتی رہے گی اور ہم سب کو ہدایت دیتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں ہدایت پر رہنا ہے، ہدایت پر گامزن رہنا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح طریقے پر ڈھالتے رہنا ہے، تو پھر قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کے علوم سے استفادہ کرنا، قرآن کریم کے احکام سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا، اس کے مطابق زندگیاں اپنی قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کو چھوڑ کر کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ زندگی اس کی بیکار زندگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک دو چیزوں کو تم تھامے رہو گے، ان دو چیزوں کو تم تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہذا ہم سب لوگوں کو یہاں ذہن میں یہ تازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو سسٹم بنایا، حافظوں کا سسٹم، قرآن کی تفسیر کا سسٹم، قرآن کے محفوظ رہنے کا سسٹم، یہ اس لیے بنایا تاکہ ہر دور میں قیامت تک لوگ اس قرآن کی اتباع کرتے رہیں، اس قرآن سے ہدایت پاتے رہیں، اپنے آپ کو صحیح طریقے پر گامزن کرتے رہیں۔ لیکن آج امت نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا، قرآن سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جب سے قرآن سے ان کا لگاؤ ختم ہوا اور من مانی زندگی ہونے لگی، انہوں نے سمجھ لیا یہ صرف مدرسے والوں کا کام ہے، وہ بیٹھے پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، کچھ بچے آئیں وہ حافظ بنے اور چلے جائیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ قرآن اپنی جگہ یہ مدارس میں رہے گا، لیکن ہم اپنے کاروبار میں رہیں گے، ہم اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے، ہم منمانی طریقے پر اپنے کام کرتے رہیں گے، شادی ہوگی تو منمانی طریقے پر، بیپار ہوگا تو منمانی طریقے پر، اور کام دھام ہوں گے تو وہ اپنے رسم و رواج کے طریقے پر۔ کسی جگہ پر اس قرآن کو لا کر اسے رہبر بنا کر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں ختم ہو گئی۔ لہذا ہم سب لوگوں کو مدارس سے استفادہ کرنا چاہیے، آنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کے علوم بھی سیکھنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پر جو پریشانی کے احوال ہیں، جو نکبت اور مصیبت کے احوال ہیں، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، ہماری کوئی شان و شوکت باقی نہیں رہی ہے، ہماری عزت کا کوئی مقام دنیا میں نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہی قرآن پڑھ پڑھ کر، اسی قرآن پر عمل کر کر کے حضرات صحابہ کو بلندیاں ملی تھی، ساری دنیا میں ان کو بلندی ملی، ایسی بلندی کہ اس سے بلندی کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بہت ہی بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر کامیاب ہوتے چلے گئے، اور ان کی زندگی کا ہر پہلو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا تھا۔ ان کی شادی ہوتی تھی تو قرآن کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق،
ان کے ہاں بیپار ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، ملازمت ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، گھریلو معاملات ہوتے تھے، معاشرتی امور ہوتے تھے، سب کی سب چیزیں اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتی۔ اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی، اور جب سے امت نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا اور کچھ عمل کیا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، بلکہ زیادہ تر چیزوں کو چھوڑ دیا، کچھ چیزوں کو لے لیا، لیکن جب موقع آیا، شادی کا موقع آیا تو قرآن ہٹ گیا۔ نماز میں تو ہمارے سامنے قرآن، لیکن شادی میں ہمارے سامنے قرآن نہیں۔ بیپار کا مسئلہ آیا تو وہاں پر ہم نے قرآن کو ہٹا دیا، غیروں کی اتباع شروع کر ڈالی۔ کہیں یہودیوں کی اتباع ہو رہی ہے، کہیں عیسائیوں کی اتباع ہو رہی ہے، کہیں من مانی ہو رہی ہے، من گھڑت چیزوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے قانون اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ترک کر کے اپنی زندگیاں گزاری جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر پستی میں مبتلا کر دیا۔ اگر اس پستی سے بلندی بنانا ہے، اگر آپ کو اس گراوٹ سے اٹھ کر عروج کی منزلیں طے کرنا ہے، اگر آپ کو دنیا میں بھی شوکت اور عزت کے ساتھ زندگی کرنا ہے، دوسری قوموں پر اپنا اثر اور رسوخ ڈالنا ہے، اگر اس مقام پر ہم سب کو پہنچنا ہے، تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو اپنا رہبر بنایا جائے۔ قرآن اور حدیث کو اگر رہبر بنا کر چلتے ہیں، ہمارے ہر کام ٹھیک ہونے لگتے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہوں گے، اور جب اللہ کی نظر میں بندہ اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں بھی انسان کو بلندی ملتی۔ اور اگر اللہ کے نزدیک ہم ذلیل ہو گئے، اللہ کی نگاہ میں ہمارا کوئی مقام نہ رہا، تو پھر دنیا والوں کی نگاہ میں بھی کوئی مقام نہیں رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کے ایمان اور عمل کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر وہ اور فرشتوں میں اعلان کرتے اور سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور فرشتوں کی محبت کے اثر سے دنیا والوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں دنیا میں بھی کوئی مقام ملنا ہے، دنیا کے اندر بھی ہماری کوئی عزت اور شوکت قائم ہونا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ اور اللہ کو راضی کیسے کرے، اسی کو بتانے کے لیے قرآن آیا۔ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا، نماز چھوڑنے سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ مال کماؤ، جائیداد بناؤ، بڑی بڑی اپنی عمارتیں بناؤ، بینک بیلنس بہت بڑھاؤ، لیکن اس سے کوئی عزت اور اللہ کی نگاہ میں کوئی شان و شوکت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں ہماری کوئی عزت اور وقار ہونا ہے تو اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ جس کا جو حکم، جس موقع کا جو حکم، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ بھائیو بزرگوں، یہ اجلاس اور اس طرح کے اجلاس اسی بات کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ مدارس والے آپ کو بلاتے ہیں، یہ کارکردگی دکھاتے ہیں، اتنے حفاظ تیار ہوئے، اتنے علماء تیار ہوئے اور مختلف جگہ پر دین کی خدمتیں کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کو دکھانے کا منشا کیا، مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ بھی مدرسے میں آئیں، آپ بھی اللہ والے بنے، آپ بھی نمازی و پرہیزگار بنے، آپ بھی قرآن پڑھنے والے بنے، آپ کے اندر بھی علم آ جائے، آپ کے اندر بھی عمل آ جائے، آپ کے اندر بھی اسلامی تعلیم کا اثر دکھائی دینے لگے۔ اس کے لیے مدارس کے جلسے آپ کو بلا کر یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس ادارے کی کارکردگی سامنے آئی، علماء کے بیانات بھی آپ نے سن لیے۔ آخر میں بات کہتا چلوں کہ بیانات آپ نے سنے ہوں گے، میں تو مختصر بیان کر کے ابھی ختم کر رہا ہوں۔ بھائیو،
یہ سب آپ کو سنا کر آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ان باتوں کو نہ بھولیں۔ عام طور پر جلسوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر سب کو بھلا دیتے ہیں، پھر اگلے سال آتے ہیں اور پھر بیٹھ کر سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ غور یہ کرنا ہے کہ جلسے میں آنے کا مقصد کیا تھا، جلسے میں آ کر ہم نے لیا کیا ہے، جلسے میں آ کر ہمارے دلوں میں تبدیلی کیا آئی ہے، جلسوں میں آنے کے بعد ہمارے عمل میں، کردار میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازی بننے لگے، اگر ہمارے اندر کوئی عیب اور کھوٹ ہے اور وہ عیب اور کھوٹ ہم سے دور ہو جائے، ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اچھا کردار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ و طہارت پیدا ہو جائے، تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جلسوں سے فائدہ اٹھایا۔ اور اگر آئے اور سن کر چلے گئے، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جلسے والوں نے جلسہ کیا، مدرسے والوں نے اتنا سب کچھ کیا اور محنت کر کے آپ کو جمایا، لیکن آپ نے استفادہ نہ کیا اور جیسے آئے تھے خالی ہاتھ ویسے ہی چلے گئے۔ بھائیو، بڑی نقصان کی بات ہے۔ ہر عالم کا واعظ آپ کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، ہر عالم کا واعظ آپ کے لیے ایک بہت بڑی دعوت اور بہت بڑا پیغام ہے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، حالات بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ کے ہاں سے فیصلے بھی بدلنے کے آئیں گے، حالات اچھے سے اچھے ہو جائیں گے، امن ہوگا، سلامتی قائم ہوگی، انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اگر ہم انصاف دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی انصاف کرنے والے بنے، ہم ظلم کرنے والے نہ بنے۔ ایک بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت پر ظلم کر رہی ہے، ایک تحریک دوسری تحریک پر کچھ غلط جو ہے انداز سے کام کر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کیسے ہمارے طرف آئے گا؟ انصاف اللہ اس وقت میں دنیا میں بھیجے گا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، ظلم نہ کریں، اور جہاں جہاں جس چیز کی جو ہے ضرورت ہے اس کو پورا کریں۔ کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کریں، کسی کا حق دبا کر نہ جائیں، کسی کا مال نہ لوٹیں، کسی کی کوئی جائیداد پر حملہ نہ کریں اور کسی کے اوپر غلط مقدمے قائم نہ کریں۔ اگر یہ ظلم ہماری طرف سے ہوگا، دنیا میں ایسے بادشاہ اللہ بھیج دیں گے جو ہمارے اوپر ظلم کرنے والے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا، امالکم اعمالکم، تمہارے جو حاکم ہوتے ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم اچھے عمل کرو گے، اللہ بادشاہ تمہارے اوپر اچھے بھیجے گا، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، تمہاری رعایت کرنے والے، تمہارے اوپر رحم و کرم کرنے والے۔ اگر تم نے اپنے اعمال کو غلط انداز سے ڈھال دیا، تم آپس میں رحم نہیں کرتے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کرتے ہو، تمہارے دلوں میں نفرتیں، تمہارے دلوں میں اپنے بھائیوں سے کدورتیں اور اختلافات، بھائی بھائی سے جدا، بہن بہن سے جدا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہی مکاریاں و عیاریاں کر رہے ہو، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارے اوپر بیٹھنے والا بادشاہ بھی اسی انداز کا ہوگا۔ وہ پوری مخلوق پر ظلم کرے گا، وہ سب کے ساتھ ناانصافی کرے گا، وہ حقوق کو دبا لے گا، وہ ہماری زمینوں کو دبا لے گا، وہ ہماری جائیدادوں کو دبا لے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو بھائیو، یہ پیغام ہے اس جلسے سے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ختم کرتے ہوئے میں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب زیدہ مجدہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اس کارنامے پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کام اب تک ہوا اس سے بھی اچھے انداز پر اور اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرمائے، اور ان طلباء کرام کی خدمات میں بھی میں
دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے کی اور پھر اپنی اپنی جگہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر انداز سے کرتے رہیں، اور یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کو علم دے کر علمی میدان میں، دین دے کر دین کے میدان میں خدمت کے لیے لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو یہ اللہ نے ہم سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ میں اس پر آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس دعا ہونی ہے، لیکن دعا سے قبل حضرت اقدس کو قاری عبدالقیوم صاحب کی جانب سے ایک شال پیش کی جا رہی ہے مدرسے کی جانب سے، اور حضرت مولانا محمد فصیح اللہ خان صاحب جو حضرت اقدس مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیٹے ہیں، ان کو بھی ایک شال پیش کر رہے ہیں قاری عبدالقیوم صاحب۔ دعا فرما دیں مختصر۔ دعا کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب بہت ہی گندے ہیں، اے اللہ بڑے ہی گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم سب آپ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ کی جناب میں استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے، اے اللہ کھلے اور چھپے تمام قسم کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ دین پر قائم و دائم رہے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو یہاں کام ہو رہا ہے اس مدرسے کے اندر اس کو قبول فرما، اس مدرسے کو ترقیات عطا فرما، ظاہری ترقی بھی عطا فرما، باطنی ترقی بھی عطا فرما، تعمیری ترقی بھی عطا فرما، تعلیمی تربیتی ترقی بھی عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو طلبہ یہاں پڑھ کر حافظ قرآن ہوئے ان کو پکے سچے حافظ بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں قرآن کو داخل کر دیجئے۔ اے اللہ زندگی کے ہر عمل میں قرآن کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین کی بہتر سے بہتر اور علمی و دینی خدمات کی ان کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کی کفالت
حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے تمام کاموں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورے فرما۔ اے اللہ اس کے لیے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے وسائل پیدا فرما، لوگوں کی قلوب کو متوجہ فرما۔ اے اللہ جو کام اب تک ہوا اس کو قبول فرما، جو اب تک نہ ہو سکا اے اللہ اس کو اے اللہ بروئے کار لانے اور سامنے اس کو پیش کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے اللہ اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے برکتیں عطا فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب کے گھروں کے اندر دینداری پیدا فرما، ہر ایک کو اے اللہ نمازی و پرہیزگار بنا، گھر کی ہر عورت کو نمازی و پرہیزگار بنا۔ اے اللہ یہاں دین کا چرچا اور دین کا جو کام ہو رہا ہے اے اللہ گھر گھر تک اس کو پہنچا دیجئے اور ہر گھر کے اندر دینداری پیدا فرما، نوجوانوں کے اندر دینداری پیدا فرما، بچوں کے اندر دینداری پیدا فرما، عورتوں اور مردوں کے اندر دینداری پیدا فرما۔ اے اللہ علم کا شغف اور قرآن سے شغف عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں کو جو ضرورت ہے اس کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ بہت بڑے اے اللہ سب سے بڑے اے اللہ سب سے زیادہ خزانے والے ہیں۔ اے اللہ سارے خزانے آپ کے اختیار میں، اے اللہ ساری مخلوق بھکاری ہے، آپ اتنے بڑے اے اللہ زمین آپ کی ہے، یہ آسمان آپ کا ہے، یہ چاند آپ کا ہے، یہ سورج آپ کا ہے، اے اللہ یہ انسان آپ کے ہیں، یہ فرشتے بھی آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ آپ کتنے بڑے ہیں اور کیسے عظیم ہے، آپ کے خزانے کیسے عظیم ہے۔ اے اللہ آپ کے پاس کیا کمی ہے، اے اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو دین بھی عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا کی دولتیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کے اندر عزت اور ناموری اے اللہ شوکت عطا فرما دیجئے۔ اس امت کو حزیز ذلت سے اٹھا کر اے اللہ رفتوں پر پہنچا دیجئے، عروج پر پہنچا دیجئے۔ اے اللہ پوری امت اس وقت پریشان حال ہے، اے اللہ اس امت پر رحم فرما، اے اللہ کس کے اوپر کرم فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم اور کرم فرما، اس پورے علاقے پر رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے اوپر قائم و دائم فرما، جب تک کہ زندگی رہے دین اسلام کی سچی و پاکیزہ زندگی عطا فرما، موت کے وقت ایمان کی کلمے کی موت نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، حضرت الاستاذ مفتی نصیر احمد صاحب کی مغفرت فرما اور دیگر اساتذہ کرام کی مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ادارے کی خدمت کرتے رہے اور کر رہے ہیں اے اللہ سب کو درجہ بدرجہ اجر عظیم عطا فرما اور مزید کی توفیقات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نماز پڑھ لے بھائی جا کر، اور جن حضرات